سندھ ہائی کورٹ میں بختر بند گاڑی سے گر کر جاں بحق پولیس اہلکار کو شہید ڈکلیئر کرنے کے کیس کی سماعت ہوئی۔ سرکاری وکیل نے بتایا کہ پولیس اہلکار غلام یاسین کی وفات دوران ڈیوٹی نہیں ہوئی۔ AIG لیگل کے مطابق اہلکار کی وفات ٹریفک حادثے میں ہوئی۔ ٹریفک حادثے میں وفات پانے والے اہلکار کو شہید تسلیم نہیں کیا جا سکتا۔ شہید ڈکلیریشن کمیٹی کے مطابق آپریشن، دہشت گردی حملے یا کارروائی کے دوران جاں بحق اہلکاروں کو شہید قرار دیا جاتا ہے۔ عدالت نے کہا کہ آپ کی رپورٹ پہلے سے موجود رپورٹ سے متصادم ہے۔ SSP کی رپورٹ کے مطابق اہلکار بختر بند گاڑی سے گر کر جاں بحق ہوا۔ رپورٹ کے مطابق غلام یاسین کچے کے علاقے میں دوران ڈیوٹی حادثے کا شکار ہوا۔ اب آپ کہہ رہے ہیں کہ روڈ حادثے میں اہلکار کا انتقال ہوا۔ عدالت نے وکیل درخواست گزار کو جواب الجواب کی نقول فراہم کرنے کی ہدایت کر دی اور مزید سماعت 7 نومبر تک ملتوی کر دی گئی۔ 27 اکتوبر 1947 ریاست جموں و کشمیر کی تاریخ کا سیاہ ترین دن۔ اس دن کو یاد کرتے ہوئے مقبوضہ جموں و کشمیر پر بھارت کے غیر قانونی قبضے کو 78 سال مکمل ہو گئے۔ LOC کے اطراف اور پاکستان سمیت دنیا بھر میں مقیم کشمیری آج یوم سیاہ تجدید عہد کے ساتھ منا رہے ہیں۔ وفاقی دارالحکومت میں دفتر خارجہ سے ڈی چوک تک احتجاجی ریلی نکالی گئی، جس میں وزیر امور کشمیر اور دیگر وزراء نے بھی شرکت کی۔ اسلام آباد کی سڑکوں، چوراہوں اور سرکاری عمارتوں پر یوم سیاہ کے پوسٹرز اور فلیکسز نصب کیے گئے ہیں۔ چاروں صوبوں آزاد کشمیر اور گلگت بلتستان میں بھی بھارتی قبضے کے خلاف ریلیاں نکالی جائیں گی اور سیمینارز منعقد کیے جائیں گے۔ دنیا بھر میں کشمیری عوام بھارت کے غاصبانہ قبضے کے خلاف احتجاج کر رہے ہیں۔ 27 اکتوبر کشمیر کی تاریخ کا ایک تاریک دن ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے یوم سیاہ کشمیر کے موقع پر اپنے پیغام میں کہا کہ 78 سال پہلے بھارت نے اپنی افواج کو سری نگر بھیج کر غیر قانونی قبضہ کیا اور اس دن سے آج تک کشمیریوں کے حق خود ارادیت کو پامال کر رہا ہے۔ مقبوضہ کشمیر کے عوام نے 8 دہائیوں سے بھارتی ظلم و بربریت کا ڈٹ کر مقابلہ کیا۔ بھارت نے 5 اگست 2019 سے اپنی غیر قانونی کارروائیوں میں مزید اضافہ کیا، جن کا مقصد آبادی کے تناسب اور سیاسی صورتحال کو تبدیل کرنا ہے۔ پاکستان نے ہمیشہ بھارت کے غیر قانونی اقدامات کی مذمت کی اور مسئلہ کشمیر پر اپنا غیر متزلزل اور اصولی موقف برقرار رکھا۔ پاکستان کشمیری عوام کے ساتھ مکمل اظہار یکجہتی کرتا ہے اور ان کے حق خود ارادیت کی حمایت جاری رکھے گا۔ 1 لاکھ سے زائد کشمیری آزادی کے لیے اپنی جانوں کے نذرانے پیش کر چکے ہیں۔ کشمیری عوام آج بھی آزادی کے لیے وہی جذبہ رکھتے ہیں جو 1947 میں تھا۔ وفاقی وزیر امور کشمیر و گلگت بلتستان امیر مقام کا کہنا ہے کہ آزادی کی آواز بلند کرنے والے آج بھی بھارتی جیلوں میں قید ہیں۔ بھارتی حکومت یاسین ملک کو پھانسی دینے کی منصوبہ بندی کر رہی ہے۔ 7,000 سے زائد کشمیری قیدی بھارتی جیلوں میں شہید ہو چکے، 1 لاکھ سے زائد بچے یتیم اور ہزاروں خواتین بیوہ ہو چکی۔ کشمیر میں انٹرنیٹ بند کر کے کشمیریوں کی آواز دنیا سے چھپائی جا رہی ہے۔ کہ اتنے سال گزرنے کے باوجود ان کے دلوں میں وہی جذبہ اسی طرح قائم دائم ہے، تو تقریباً 1 لاکھ تک انہوں نے جانوں کی نذرانے پیش کیے، 1 لاکھ تک وہی شہادتیں ہوئے اور نیچے آتے ہوئے آج بھی ان کے جیل بھرے ہوئے ان جوانوں سے، ان بہنوں سے جنہوں نے آزادی کے لیے آواز بلند کر رہے ہیں، یاسین ملک صاحب سے کہ ابھی ان کے اس بارے میں بھی سوچ رہے ہیں کہ اس کو کس طرح پھانسی دی جائے۔ 7,000 سے زیادہ وہی شہادتیں ان کے جیلوں کے اندر انہوں نے وہی جیلوں کے اندر بھی کرا دیے۔ مظفر آباد میں ریاست جموں و کشمیر پر بھارتی فوجی قبضے کے خلاف شہریوں کا احتجاج۔ احتجاجی مظاہرے میں شہریوں کی بڑی تعداد نے سیاہ جھنڈے اٹھا رکھے تھے اور نعرے بازی بھی کی۔ احتجاجی مظاہرے کی قیادت کل جماعتی حریت کانفرنس کے کنوینر غلام محمد صفی، چیئرمین پاسبان حریت اظہر احمد غزالی، پیپلز پارٹی کے رہنما شوکت جاوید میر اور دیگر رہنماؤں نے کی۔ حریت رہنما غلام محمد صفی نے شرکاء سے خطاب میں کہا کہ کشمیری عوام 27 اکتوبر 1947 کے غیر قانونی قبضے کی مذمت کرتے ہیں۔ 27 اکتوبر کو بھارت نے کشمیر پر قبضہ کر کے عالمی اصولوں کی سرین خلاف ورزی کی۔ اظہر احمد غزالی نے کہا کہ کشمیری عوام بھارت کے فوجی قبضے کو قبول نہیں کریں گے۔ ہم 5 اگست 2019 کے بھارتی لوک سبھا کے اقدامات کو کالعدم قرار دینے کا مطالبہ کرتے ہیں۔ شوکت جاوید میر نے کہا کہ کشمیری عوام اقوام متحدہ سے ریاست جموں و کشمیر میں منصفانہ طور پر حق خود ارادیت کا مطالبہ کرتے ہیں۔
आज़ाद कश्मीर समेत दुनिया भर में कश्मीरी आज 27 अक्टूबर यौम सियाह के तौर पर मना रहे हैं। रियासत भर में भारत मुखालिफ एहतजाजी मुजाहरों का सिलसिला जारी है। मुजफ्फराबाद में मुहाजिरीन मकबूजा कश्मीर सरापा एहतजाज हैं। मजीद जानेंगे हमजा काटल से। इस वक्त मौजूद हूँ आज़ाद कश्मीर के दारुल हुकूमत मुजफ्फराबाद में, जहाँ लाइन ऑफ कंट्रोल के दोनों अतराफ समेत दुनिया भर में मुकीम कश्मीरी आज यौम सियाह के तौर पर मना रहे हैं। 27 अक्टूबर का वो सियाह दिन जब भारतीय फोर्सेस ने मकबूजा कश्मीर के इलाकों में अपने पंजे गाड़े और जुल्म सितम की एक नई दास्तान रकम की। उसके खिलाफ आज तमाम कश्मीरी सरापे एहतजाज बने दिखाई दे रहे हैं। इसी हवाले से दारुल हुकूमत मुजफ्फराबाद के भी आज़ादी चौक में एक एहतजाजी मुजाहरा किया गया। पासबान हुर्रियत के ज़ेर तमाम इस एहतजाजी मुजाहरे के अंदर मुजाहरीन की बड़ी तादाद शरीक की, जिन्होंने हाथों में स्याह परचम और एहतजाजी बैनर्स थाम रखे थे। मुकर्रीन ने जो आलमी दुनिया है उससे भी ये मुतालबा किया कि आलमी दुनिया भारत की जानिब से इन जुल्म सितम का फिलपोर नोटिस दे और कश्मीरियों को उनका हक खुदरादियत दिलाने में अपना किरदार अदा करे। जी 27 अक्टूबर 1947 वो सियाह दिन है जब भारत ने बैनुल-अक़वामी उसूलों और इंसानी अक़दार को पामाल करते हुए रियासत जम्मू और कश्मीर पर अपनी फौजें उतार दी। आज रियासत के दोनों अतराफ और दुनिया भर में बसने वाले कश्मीरी उसी दिन को यौम सियाह के तौर पर मना रहे हैं। बाग में हुर्रियत कायदीन के ज़रिए एहतमाम बड़ी रैली का इनेकाद किया गया। जानेंगे गुलनवाज खान से। जबकि रियासत के दोनों अतराफ और दुनिया भर में मुकीम कश्मीरी आज 27 अक्टूबर को यौम सियाह के तौर पर मना रहे हैं। आज ही के दिन 27 अक्टूबर 1947 को भारत की जाबर और गासब अफवाज ने मकबूजा कश्मीर पर कब्जा किया था और कश्मीरी 78 सालों से इस कब्जे को मुस्तरद करते आए हैं। इस वक्त अगर ज़िला बाग की बात की जाए तो ज़िला बाग में एक बड़ी रैली का एहतमाम किया गया है, जिसमें हुर्रियत रहनुमा, ताजरान, शहरियान, सिविल सोसाइटी, बल्दियाती नुमाइंदगान, ज़िला इंतज़ामिया और तलबा की कसीर तादाद शरीक है। रैली का आगाज़ कंदील चौक से हुआ, जो हैदरी चौक पर पहुंचकर एक बड़े जलसा-ए-आम की सूरत इख्तियार कर चुकी है। रैली के शुराका आज़ादी के हक़ में और भारत के गासबाना कब्जे के खिलाफ नारे बुलंद कर रहे थे। यहाँ पर खिताब करते हुए मुकर्रीन ने कहा कि हम भारत के तसल्लुत को किसी सूरत कबूल नहीं करेंगे और कश्मीरियों की जो लाजवाल जद्दोजहद है वो ज़रूर रंग लाएगी और जल्द आज़ादी का सूरज तुलू होगा। जी चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल साहिर शमशाद मिर्जा ने बांग्लादेश का सरकारी दौरा किया है, जहां उन्होंने बांग्लादेश के चीफ एडवाइज़र मोहम्मद यूनुस से मुलाकात की। मुलाकात में दो तरफा दिफाई ताल्लुकात, इलाकाई और आलमी सलामती की सूरत हाल और बाहमी ताउन के मुख्तलिफ पहलुओं पर तफसीली गुफ्तगू की गई। ISPR के मुताबिक दौरे के दौरान जनरल साहिर शमशाद मिर्जा ने बांग्लादेश के नेवल, एयर और आर्म्ड फोर्सेज डिवीजन के सरबराहान से अलग अलग मुलाकातें की। इस हवाले से मजीद जानेंगे नुमाइंदे खुसूसी मोहम्मद इमरान हमारे साथ मौजूद हैं। जी मोहम्मद इमरान, आगाह कीजिएगा तफसीलात से। जी बिल्कुल, बांग्लादेश के दौरे के दौरान जो है चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल साहिर शमशाद मिर्जा ने बांग्लादेशी चीफ एडवाइजर मोहम्मद यूनुस, अमीरुल बहर, सरगाह फ़ज़ाइया और दीगर हुकाम से मुलाकातें की। मुलाकातों में बदलती आलमी इलाकाई सूरत हाल और सिक्योरिटी अमूर पर तबादला ख्याल किया गया। मुलाकातों में दिफा और सिक्योरिटी के शोबों में ताउन को वुसअत देने पर भी जोर दिया गया। बांग्लादेश के साथ मसावी और बाहमी एतमाद पर मबनी ताल्लुकात चाहते हैं, ये कहना था चेयरमैन का, और दोनों जानिब से फौजी राब्तों को मजीद बढ़ाने की जरूरत पर भी जोर दिया गया। चेयरमैन का स्कूल ऑफ इन्फेंट्री सिलेट का भी दौरा किया और वहाँ पे सादा और तलबा से बातचीत की। बांग्लादेशी सिविल और फौजी क़यादत ने दहशत गर्दी के खिलाफ मुसल्लह अफवाज की कुर्बानियों का इतराफ़ किया और चेयरमैन ने यादगार शोहदा पर हाजिरी दी और फूलों की चादर बिछाई। बहुत शुक्रिया मोहम्मद इमरान। लाहौर में एक्साइज ऑफिस जौहर टाउन में चोरी की दूसरी वारदात। चोर सरकारी दफ्तर के ताले तोड़कर दाखिल हुए। 15 की कॉल पर मकामी थाने की पुलिस और फॉरेंसिक टीम जाए वकुआ पर पहुंच गई। ETO एक्साइज मुइन शाह के मुताबिक एक्साइज ऑफिस से फाइलें चोरी करने का खदशा है। शवाहिद इकट्ठे किए गए हैं। ऑफिस में गाड़ियों की फाइलें बिखरी पड़ी हैं। गाड़ियों के मालकान के आने से पता चलेगा कि कौन कौन सी फाइलें गायब हैं। एंटी करप्शन कोर्ट खैबर पख्तूनख्वा में करोड़ों रुपए सरकारी गंदम स्कैंडल केस की समाअत एंटी करप्शन कोर्ट खैबर पख्तूनख्वा के जज आसिफ रशीद ने की है। इस हवाले से मजीद जानेंगे मोहम्मद तैयब से। जी मोहम्मद तैयब, समाअत के हवाले से मजीद तफसीलात से आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, पेशावर हाई कोर्ट एंटी करप्शन कोर्ट खैबर पख्तूनख्वा ने जो है गंदम स्कैंडल की समाअत की और इस दौरान जो है वो एक गवाह का बयान रिकॉर्ड किया और मजीद 5 गवाहान को तलब किया और मजीद समाअत जो है वो 4 नवंबर तक मुलतवी कर दी।
اس اسکینڈل میں جو ہے وہ 6 ملزمان نامزد ہے، 5 ملزمان پر فرد جرم عائد کی گئی ہے، جبکہ ایک ملزم ابھی تک روپوش ہے۔ اس اسکینڈل میں تقریباً 1700 ٹن کے قریب جو ہے وہ گندم غائب کی گئی تھی، جس کی مالیت تقریباً 19 کروڑ اور 60 لاکھ کے قریب ہے۔ اس اسکینڈل میں 6 ملزمان نامزد ہے، ایک روپوش ہے اور 5 کے پر جو ہے وہ فرد جرم عائد کی گئی ہے۔ عدالت نے اس اسکینڈل کی جو ٹرائل ہے وہ شروع کی اور اس میں ابھی تک ایک گواہ کا بیان ریکارڈ کیا گیا ہے، جبکہ مزید گواہان کو طلب کرتے ہوئے مزید سماعت جو ہے وہ 4 نومبر تک کی ہے۔ بہت شکریہ محمد طیب۔ اسلام آباد ہائی کورٹ میں اسلام آباد میں آوارہ کتوں کے خاتمے اور نسل کشی کے خلاف کیس کی سماعت۔ سی ڈی اے اور ایم سی آئی نے فریم ورک رپورٹ جمع کروا دی۔ عدالت نے فریم ورک رپورٹ پر وکیل درخواست گزار سے تحریری تجاویز طلب کر لی۔ جسٹس خادم حسین سومرو نے کہا کہ ہم اس معاملے کو تفصیلی سن کر نمٹانا چاہتے ہیں۔ عدالت نے سی ڈی اے اور ایم سی کی فریم ورک رپورٹ پر وکیل درخواست گزار سے تجاویز طلب کر لی ہیں۔ کیس کی سماعت ملتوی، آئندہ تاریخ تحریری حکم نامے میں جاری ہوگا۔ آزاد کشمیر میں حکومت سازی کا فیصلہ کن مرحلہ، پیپلز پارٹی نون لیگ کے تعاون کے بغیر حکومت بنانے کی پوزیشن میں آ گئی۔ سندھ ہاؤس میں فریال تالپور کی سربراہی میں پیپلز پارٹی کا پاور شو 27 اراکین اسمبلی سندھ ہاؤس عشائیہ میں شرکت کی۔ چودھری لطیف اکبر وزارت عظمیٰ کی دوڑ میں سر فہرست ہیں۔ پیپلز پارٹی آزاد کشمیر اراکین چودھری یاسین کی قیادت میں سندھ ہاؤس عشائیہ میں شریک ہوئے ہیں۔ پیپلز پارٹی آزاد کشمیر امور کی انچارج فریال تالپور کی جانب سے عشائیہ کا اہتمام کیا گیا۔ بیرسٹر گروپ کے یاسر سلطان، چودھری ارشد، سردار محمد حسین، چودھری اخلاق اور چودھری رشید سندھ ہاؤس عشائیہ میں شرکت کی۔ مہاجرین کے ماجد خان، اکبر ابراہیم، عاصم شریف بٹ عشائیہ میں شریک ہوئے۔ وزیر تعلیم ملک ظفر اقبال اور فہیم ربانی کی بھی عشائیہ میں شرکت سامنے آئی۔ سردار یعقوب، تنویر الیاس، لطیف اکبر، میاں وحید، فیصل راٹھور، سردار جاوید ایوب، باسل نقوی، ضیاء القمر، جاوید بڑھانوی بھی سندھ ہاؤس کے عشائیہ میں شرکت کی۔ 28 اکتوبر تک وزیر اعظم انوار الحق نے استعفیٰ نہ دیا تو تحریک عدم اعتماد پیش کر دی جائے گی۔ مسلم لیگ نون آزاد کشمیر کا اپوزیشن میں بیٹھنے کا فیصلہ۔ انسدادی دہشت گردی عدالت راولپنڈی میں علیمہ خان سمیت 11 ملزمان کے خلاف 26 نومبر کے احتجاج پر درج مقدمے کی سماعت ہوئی۔ عدالت نے 5ویں مرتبہ علیمہ خان کے ناقابل ضمانت وارنٹ گرفتاری جاری کر دیے ہیں۔ عدالت نے نادرا، پاسپورٹ، امیگریشن اور اسٹیٹ بینک سے رپورٹ طلب کر لی۔ علیمہ خان ناقابل ضمانت وارنٹ گرفتاری جاری ہونے کے باوجود آج بھی عدالت پیش نہیں ہوئی۔ علیمہ خان کا کوئی وکیل بھی عدالت پیش نہیں ہوا۔ عدالت نے علیمہ خان کا شناختی کارڈ، پاسپورٹ اور بینک اکاؤنٹس پہلے ہی بلاک کرنے کے احکامات جاری کیے ہیں۔ استغاثہ ہے کہ 5 گواہان اور مقدمے میں نامزد دیگر 10 ملزمان عدالت میں پیش ہوئے۔ عدالت نے کیس کی سماعت 30 اکتوبر تک ملتوی کر دی۔ نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی۔ دیکھتے رہیے ABN نیوز، قوم کی صوت۔